بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 678ویں حدیث پاک پر کلام کیا تھا، اور آج انشاءاللہ 689 حدیث پاک پر ہم کلام کریں گے۔ 99 بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں فرمایا، یعنی جو آخری آپ کا مرض مبارکہ تھا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، جس کو مرض الموت بھی کہا جاتا ہے، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے، لہٰذا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت حفصہ سے فرمایا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ہی شامل ہیں، گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں شوکن ہیں، جس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہیں سنا سکیں گے۔ چنانچہ جب میں نے یہ کہا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑو، بے شک تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی مثل ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ تفصیل گزر چکی ہے، اس میں مزید اتنے اضافہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے لیے یہ پسند فرمایا کہ وہ نماز پڑھا لیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقیق القلب ہیں، اور ان کے لیے انہی کی صاحبزادی سے سفارش کروانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا انتخاب کرنا یقیناً اللہ کے حکم سے ہی تھا، اور واضح اشارہ تھا کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ لوگوں میں صاحب فضیلت، صاحب علم اور لیڈرشپ کی صلاحیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ اگلی حدیث 680 نمبر، حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی خدمت میں اور آپ کی مجلس میں رہے، یعنی یہ راوی بیان کرتے ہیں، اور پیچھے سے لے لیتا ہوں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی خبر دی تھی۔ پھر یہ زہری فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، یعنی بہت زیادہ پیروی کی، آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی مجلس میں اکثر رہا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس درد میں وفات ہو گئی تھی، اس درد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے، حتیٰ کہ جب پیر کا دن آیا اور مسلمان نماز میں صفیں باندھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا دروازہ کھولا، آپ کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح تھا، قرآن کے ورق کی طرح، جیسے قرآن کا ورق سفید ہوتا ہے، ایسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور روشن تھا۔ پھر آپ ہنستے ہوئے مسکرائے، بس ہم نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خوشی کی زیادتی کی وجہ سے ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ وضاحت میں کرتا ہوں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑیوں کو پیچھے کیا تاکہ وہ صف سے مل جائیں، یعنی پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، اور انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ تم اپنی نماز پورا کرو، زبان سے نہیں فرمایا، بس یوں فرمایا کہ پورا کرو، اور پردہ گرا دیا، اور آپ اسی دن فوت ہو گئے۔
تو ذرا توجہ فرمائیں تو ایک تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا کہ آپ متبع سنت تھے، سرکار کی خدمت کی آپ نے اور آپ ان کے اکثر مجلس میں رہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک سرکار کی آپ نے خدمت کی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جو اتنا زیادہ خدمت میں رہا ہو اور پھر متبع سنت ہو، یعنی ہر چیز متبع سنت وہی ہوگا جس کو سنت کا علم ہوگا۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت گہری نظر سے سرکار کے تمام اعمال و افعال کو دیکھا ہے۔ تو ایسا جو شخص جو بہت زیادہ قریب رہا ہو اس کی روایت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پاورفل کہلاتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس درد میں سرکار فوت ہوئے، اب ہوا یہ ہوئی جسے روایتیں پیچھے چلتی چلی آ رہی ہیں کہ سرکار حجرے میں تھے، آپ نے فرمایا وہ کر نماز پڑھائے، نماز پڑھانا شروع ہو گئے تو سرکار پھر حجرے کے دروازے تک آئے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حجروں کا دروازہ مسجد کی جانب تھا، اس لیے آپ جب دروازے پر آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پردہ ہلتے ہوئے اس طرف توجہ کر لی، اور یقینی سی بات ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی صفوف میں تھے، اب سرکار کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں توجہ وہیں پر ہوتی ہے، اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، استغراق کا عالم ہے تو فوراً توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ استغراق میں نماز پڑھتے تھے، تو ایسا ہوا ہے کہ سرکار آئے اور آپ نے التفات نہ فرمایا، توجہ نہ فرمائی اس طرف، جیسے ابھی آگے روایت آ رہی ہے میں بتاتا ہوں۔ لیکن یہ صحابہ کرام علیہم رضوان متمنی تھے کہ سرکار تشریف لائیں، اور یہ وفور محبت یعنی محبت کی بہت زیادہ زیادتی ان کو مجبور کرتی تھی کہ بار بار نماز پڑھتے ہوئے بھی ان لوگوں کی نگاہ حجرے کی طرف چلی جاتی تھی۔ تو اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو حجرے کا پردہ کھولا سرکار نے اور آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ نماز میں ہے، لیکن نماز میں سرکار کے چہرہ انور پر نگاہ ڈال کر اتنی گہری نظر سے مشاہدہ کرنا کہ آپ کا چہرہ مبارکہ قرآن پاک کے ورق کی طرح تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لیکن توجہ مکمل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کی طرف متوجہ ہونے سے نماز میں نقص پیدا نہیں ہوتا، اگر نقص پیدا ہوتا تو نبی پر فرض تھا کہ وہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد تلقین فرماتے کہ آپ نے غلط کیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے، آپ لوگوں کو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو گویا کہ ایسے امور کی طرف متوجہ ہونا حالت نماز میں جن کا تعلق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، تو یہ کوئی دنیا کی طرف متوجہ ہونا نہیں کہلاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ وہ تصور کرتے ہیں کہ ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں، ہمارے سیدھی جانب جنت ہے، الٹی جانب دوزخ ہے، پیچھے ملک الموت علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور پھر اس طرح ہم رکوع سجود کرتے ہیں۔ اب جنت کا تصور لانا، دوزخ کا، ملک الموت علیہ السلام کا، چونکہ تمام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے متعلق چیزیں ہیں، یعنی ان کا تعلق امور آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں ہے، تو ان کا تصور لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بھائی بہن نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لے آتا ہے، یا گنبد خضرا کا تصور لاتا ہے، کعبۃ اللہ کا، طواف کا منظر جان بوجھ کے ذہن میں لاتا ہے تاکہ دنیا کی طرف ذہن نہ جائے، اس طرف نماز کی طرف یا اس پاکیزہ چیزوں کی طرف ذہن رہے، یا میدان محشر کا تصور لاتا ہے، جنت کا، دوزخ کا، پل صراط کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہی کہلاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اللہ سے ڈریں، اب اللہ سے کون ڈر سکتا ہے یہ بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، کوئی معاذ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کیونکہ ہم ظلم سے ڈرتے ہیں، ظالم سے ڈرتے ہیں، کوئی معاذ اللہ کوئی بھیانک صورت والا نہیں ہے، کوئی وہ جسمانیت نہیں رکھتا، بہت بڑی جیسے پہاڑ ایک دم یوں دیکھیں تو خوف سا محسوس ہوتا ہے، تو ذات باری تعالیٰ سے کیسے آدمی ڈرے گا؟ تو حقیقتاً مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، نہ کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ کروائی جا رہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، تو وہاں ڈر کیسا؟ ماں سے کون بچہ جو بہت پیار کرنے والی اس سے ڈر تو نہیں ہوتا، ہاں اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ جلال میں آتی ہے تو اس کے جلال کا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو مراد ہے کہ
اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب سے، یعنی اس سے تعلق رکھنے والے جو اوصاف ہیں اس کے یا جو اس کی ناراضگی کے مقامات ہیں ان سے ڈرو۔ اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ کیسے اللہ کی طرف توجہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ایک تو یہ تصور رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اللہ کی ذات کا تصور لا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ تصور میں آ نہیں سکتا۔ تو مراد یہی ہے کہ اللہ کا تصور، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق امور آخرت سے ہو ان کی طرف اگر آپ متوجہ ہو جائیں گے تو یہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے حالت نماز میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا حالت نماز میں جائز، تو پھر آپ کا تصور قلب میں لانے میں کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر جیسے اب یہ خیال کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے تو تعظیم کے ساتھ ہی خیال آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں فرق آئے گا۔ تو یہ وہی شخص کہے گا کہ جو اللہ کی تعظیم اور رسول کی تعظیم کو ایک دوسرے کے مد مقابل رکھے، یہ اس کی سب سے بڑی میجر مسٹیک اور غلطی ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی بھی نبی کی تعظیم کرتے ہیں، تو حقیقتاً ہم اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو کیا ہم ان کی یہی تعظیم کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نبی کی تعظیم بھی موقوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم پر، کہ اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کی تعظیم نہ کرتے۔ تو کسی نبی کی تعظیم، کسی نبی کی عظمت کا لحاظ، یہ اصل میں اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ کرنا ہے، لہٰذا مد مقابل نہ لایا جائے، بلکہ تعظیم نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ذریعہ اور سبب بنایا جائے، تاکہ ان میں آپس میں تقابل پیدا نہ ہو، بلکہ یہ ایک نبی کی تعظیم وسیلہ بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی یہ کہے کہ میں اس تمام تفصیل کو نہیں مانتا ہوں، اور قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں فرق ڈالتا ہے، اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ نبی کی تعظیم یہ شرک ہوگا، اس لیے وہ آدمی مشرک ہو گیا، تو پھر میں دار ادب میں رہ کر ان صحابہ کرام کے بارے میں کویسچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ کیا انہوں نے معاذ اللہ شرک کیا تھا؟ جو حکم ایک تصور لانے والے کے لیے ہے وہ ایک ذات کی طرف متوجہ ہونے والے کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ کیا جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے تو کیا حقارت کے ساتھ دیکھ رہے تھے؟ یقینی سی بات ہے کہ تعظیم کے ساتھ ہی ذات کا خیال آیا تھا۔ تو یہ پھر یہ تعظیم جو صحابہ کرام نے کی، یہ تعظیم باری تعالیٰ کے منافی کیوں نہ ہوئی؟ اس کی راہ میں رکاوٹ کیوں نہ بنی؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیوں نہ نازل ہوئی کہ حالت نماز میں شرک کا ارتکاب کیوں کیا گیا؟ ان سے دوبارہ کلمے کیوں نہیں پڑھوائے گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ جذباتیت سے کام نہ لیا جائے۔ توحید باری تعالیٰ مسلمہ چیز ہے، اس کا کوئی انکار کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، لیکن اس کا غلط تصور پیش کرنا، اس کا غلط تصور ذہن میں رکھنا، اس کا ایک وہ تصور قائم کرنا جس تصور سے ہمارے اکابرین بالکل پاک و صاف اور خالی رہے، اور ایسا تصور قائم کرنا کہ جس تصور کو قائم کرنے کے بعد اکابرین بھی کفر و شرک سے بچتے ہوئے نظر نہ آئیں، تو خدا را پھر وہ توحید باری تعالیٰ نہیں ہے، یقینی سی بات ہے کہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تو یہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کے جو محبوب بندے ہیں ان کی تعظیم کا سلسلے بھی جاری ساری رکھا جائے، اور یہ ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ کی جیسی تعظیم ہے کسی کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ تصور لانا کہ نبی کریم کی تعظیم فوراً اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے مقابل آ جائے گی، یہ کیسے تصور قائم کر لیا گیا جبکہ صحابہ کرام خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور پھر یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا یہ برا ہے، غلط ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ نبی کریم کا خیال لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خیال لائے گا کوئی شخص، اس سے تعظیم باری تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نبی کی تعظیم اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ہی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے روایت دیکھیں، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہنستے ہوئے مسکرائے، بس ہم نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی خوشی کی زیادتی کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے۔
یعنی یہ صحابہ کرام غم زدہ تھے، سرکار مسلسل بیمار ہیں۔ اب جب سرکار کو خوش دیکھا تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید ہم آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ان کو یہ گمان ہوا، یعنی بے قرار ہو گئیں طبیعتیں، کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید ہم نمازیں توڑ دیں گے اور سرکار کی طرف بھاگ کر جائیں گے، سرکار کے پاس پہنچیں گے۔ یہ بڑی مشکل سے انہیں ضبط کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں، تو ان کے قلب میں خوشیاں بیدار ہو رہی ہیں، اور قریب تھا کہ نمازیں توڑ دیتے اور صفیں توڑ کے سرکار کے بارگاہ میں پہنچ جاتے اور آپ کی دست بوسی کرتے یا آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے، لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکا۔ یہ کہنا مقصود ہے کہ خوشی کی اتنی زیادتی تھی کہ ہمیں گمان ہوا کہ ہم آزمائش میں فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور نمازیں توڑ دیں گے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نہیں کہ ایک نظر اچانک اڑ گئی تو نگاہ نیچی کر لی کہ نہیں یار یہ کیا ہوا، نماز میں اچانک نبی کریم کی طرف توجہ اڑ گئی، بلکہ نگاہ اٹھی ہے تو اٹھی رہ گئی، اور پھر سرکار کا پورا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویے دیکھ رہے ہیں اور اس سے اثرات قبول کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کی نمازیں برباد ہو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹنے کا حکم لگایا جا رہا ہو اور دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہو، نہیں۔ تو اس لیے خدا را ہم گزارش کرتے ہیں کہ بہت ہی اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ مبالغہ آرائی کسی بھی چیز کی مناسب نہیں ہوتی، نہ محبت میں مبالغہ آرائی صحیح ہے اور نہ خدا نخواستہ نفرت میں مبالغہ آرائی مناسب ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دینا اعتدال کے ساتھ انتہائی ضروری ہے۔ جذباتیت کے ساتھ کام نہیں چلتا ہے۔ بعض اوقات ہم اکابرین کے دفاع کے اندر، بعض لوگ اپنے اکابرین کے دفاع میں ایک حق بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، کسی کا ذہن کچھ تھا، کسی نے کسی حکمت کے تحت کوئی بات لکھ دی ہے، ہمیں تو سوچنا چاہیے نا کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہر شخص کو خود سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان لے کر آئے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، لیکن نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ان کی نمازیں اسی طرح کامل رہی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑیوں کو پیچھے کیا تاکہ وہ پچھلے صف میں مل جائیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ تم اپنی نمازوں کو پورا کرو، اور پھر پردہ گرا دیا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا